بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تھوڑی آگے کر دو کافی سالوں کے بعد آج ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہو کے خوشی محسوس کر رہا ہوں جامعہ ضیاء العلوم لاہور سے مجھے اس لیے بھی محبت ہے کہ سرگودا میں ہمارے جامعہ کا نام بھی ضیاء العلوم ہے۔ اس جامعہ کے بانی شیخ الحدیث شیخ التفسیر عارف باللہ مولانا لطیف الرحمن رحمت اللہ علیہ، اللہ انہیں جنت میں اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تکمیل بخاری کا پروگرام ہے۔ بخاری کی آخری حدیث پڑھائی جا چکی ہے۔ اسی حوالے سے
حدیث ہی کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ پہلی امتیں اور امت محمدیہ، ان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ علم حدیث ہے۔ ایک مرتبہ پھر میری بات کو غور سے سنیں۔ پہلی امتیں اور امت محمدیہ، ان کے مابین جو فرق ہے، امت محمدیہ کو پہلی امتوں سے جو شرف حاصل ہے وہ علم حدیث ہے۔ آج کسی امت کے پاس اپنے نبی کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس اپنے اپنے نبی کے اقوال، فرامین، ارشادات محفوظ نہیں۔ امت محمدیہ کو یہ امتیازی شرف حاصل ہے کہ ان کے پاس اپنے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ ناراض بیٹھے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ عیسائیوں کے پاس کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ کہنے کے لیے عیسائیوں کے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ آج دنیا والوں کو حضرت عیسیٰ کے متعلق جتنی معلومات حاصل ہیں وہ الگ کھڑی ہیں۔ جبریل آ گئے، انہوں نے پناہ طلب کی، اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، تجھے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہوں۔ وہ ایک درخت کے نیچے چلی گئیں، خشک درخت سے کھجوریں گرنے لگیں، پاؤں سے پانی کا چشمہ جاری ہو۔ عیسیٰ ماں کی گود میں آئے، گود میں بولے، کیا بولے؟ حضرت عیسیٰ کے متعلق آج دنیا میں جتنی معلومات ہیں یہ ہمارے قرآن کی مہربانی ہے۔ عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ ان کا کوئی فرمان ان کے پاس محفوظ ہے، نہ ارشاد محفوظ ہے، نہ قول محفوظ ہے، نہ کوئی حدیث ہو محفوظ ہے۔
ایک بات ذہن میں آئی، لاہور میں کھڑا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قول، کوئی فرمان، کوئی حدیث ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نمونہ بھی نہیں ہے۔ باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، حضرت عیسیٰ کا باپ ہی کوئی نہیں۔ بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، حضرت عیسیٰ کی شادی کوئی نہیں۔ داماد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کی اولاد ہی کوئی نہیں۔ ان کی سیرت میں عیسائیوں کے لیے کوئی نمونہ نہیں، سیرت پہ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ کرے میں پوری بات نہ کروں، ابھی آدھی بات کروں اور لاہوری سمجھ جائیں کہ بندیالوی نے یہ بات کیوں کی ہے۔ عیسائیوں کے پاس اپنے نبی کی سیرت پہ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ وہ 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح منائیں۔ غلطی میں بڑی کر گیا تو حالے بھی سمجھ نہیں آئی۔ عیسائیوں کی یہ مجبوری ہے، اس لیے کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی مجبوری ہے کہ وہ 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح منائیں۔ میری مجبوری نہیں ہے کہ میں عید میلاد النبی مناتا پھروں، اس لیے کہ میرے پاس اپنے نبی کی سیرت کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ وہ میں ساری زندگی بیان کرتا رہوں تو کبھی ختم نہیں ہو، لیکن جن لوگوں نے میلاد پہ زور لگایا، کبھی آپ نے ان کا کوئی جلسہ سیرت کے عنوان پہ بھی سنا؟ عنوان سیرت النبی کا رکھا ہو، ہمیشہ ہی عنوان کیا رکھا؟ میلاد کا۔ یہ میرا موضوع نہیں، ضمناً ایک بات میں نے، کسی نبی کی سیرت، اقوال، ارشاد محفوظ ہو نہیں ہے، ان کی امت کے پاس کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، اور میرے پاس حدیث کی شکل میں میرے نبی کے اقوال بھی محفوظ، فرامین بھی محفوظ، احادیث بھی محفوظ، ارشاد بھی محفوظ، ہنسنا بھی محفوظ، رونا بھی محفوظ، میرے نبی کی ادائیں بھی محفوظ۔ فرق کیا بنا پہلی امتوں میں اور امت محمدیہ میں؟ علم۔ ایک موقع پہ میرے آقا نے کوئی بات کی تو میرے آقا مسکرائے، ہنس پڑے۔ صحابہ نے جب اپنے شاگردوں کو وہ بات بتائی نا تو صحابہ نے بھی ہنس کے دیکھا ہے۔ انہوں نے جب اپنے شاگردوں کو پڑھایا نا، انہوں نے بھی ہنس کے پڑھایا، پھر آگے پڑھا۔ آج ہمارا شیخ الحدیث جب وہ حدیث پڑھاتا ہے نا تو اس موقع پہ وہ اسی طرح مسکراتا ہے جس طرح آمنہ کا لال مسکرایا۔ ادائیں محفوظ ہیں، ادائیں۔ نماز پڑھائی، زور کی یا اثر کی، 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ باہر نکلے، صحن میں ایک لکڑی کا تنا تھا، اس کے ساتھ میرے آقا ٹیک لگا کے کھڑے ہو۔ صحابہ خاموش،
وہی آتی رہتی ہے، وہی آئی ہوگی، اور رکعتیں 4 کی بجائے 2 ہو گئی۔ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے الصلاۃ رکعتین، الصلاۃ رکعتین، موجاں ہو گئیاں 2 رکعتاں تو تے جان چھٹی۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل رہے، صحابہ خاموش، کون جرأت کرے اور بات کرے؟ ایک صحابی جس سے میرے نبی مزاح کرتے تھے، اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے اور آپ اس کو محبت میں کہتے تھے ذوالیدین۔ کیا کہتے تھے؟ میں نے مزاح کا لفظ میں بھی ہے بڑی مشکل نال کڈی، اے ہے وے حلوے علی مزاح، ایک ہوتا ہے مزاق، وہ قاف کے ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کی توہین کر کے خوشی کا ماحول پیدا کرنا، یہ ناجائز ہے۔ مزاح کیا ہوتا ہے؟ کسی کی توہین نہ ہوتی ہو، محفل تھوڑی سی خوشگوار ہو۔ توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ کسی کی توہین نہ ہو اور محفل تھوڑی سی کیا ہو جائے؟ خوشگوار ہو۔ یہ میرے آقا صحابہ سے بھی کر لیتے تھے، صحابہ میرے آقا سے بھی کر لیا کرتے۔ کھجوریں کھا رہے ہیں، میرے آقا کھجور کھاتے ہیں گٹھلی حضرت علی کے آگے، پھر کھجور کھائی گٹھلی حضرت علی کے آگے، پھر کھجور کھائی گٹھلی حضرت علی کے آگے۔ جب کھجوریں کھا چکے تو میرے آقا نے کہا بلے بلے، ویکھو بھائی علی نے کتنیاں کھجوراں کھا دیا، اے گٹھلیاں گنو ذرا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ لگدا تساں گٹھلیاں سمیت کھا دیا۔ اب تھوڑا سا کیا کر لیا؟ مزاح، مزاح کر لیا کرتے تھے۔ اس سے میرے نبی مزاح کرتے ہیں۔ یہ قریب آیا، اس نے کہا اکوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو؟ یہ کون کہہ رہا؟ صحابی کے وہابی؟ کیا کہہ رہا ہے نبی پاک کو؟ نماز گھٹ گئی ہے، 4 رکعتوں کی بجائے 2 ہو گئی ہیں، یا آپ بھول گئے؟ میرے آقا نے ذوالیدین کی طرف دیکھا اور فرمایا کل ذالک لم یکن، دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب بھی یقین ہے کہ میں نے کتنی پڑھائی ہیں؟ 4۔ ذوالیدین بھی ذرا پیر پکے رکھے، اس کا یا رسول اللہ 2 وچوں ایک تو ہو گئی، یا آپ بھول گئے یا نماز کم ہو۔ وفی القوم ابو بکر و عمر فہاباہ ان یتکلما، لوگوں میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، لیکن میرے نبی کا روح کون بولے؟ میرے آقا نے صحابہ کی طرف دیکھا اور پوچھا اصدق ذوالیدین، کیوں بھائی ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، کہتا تو سچ ہے۔ نماز پوری کی، نماز کے بعد خطبہ دیا اور خطبہ شروع کیا انما انا بشر مثلکم۔ آپ کے گھر میں حدیث کی جو کتاب ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مشکات، کوئی کتاب، باب و سجود السہو، بھول لالا سجدہ، وہ باب کھولیں، یہ حدیث آپ کو وہاں نظر آئے گی۔ میرے آقا نے خطبہ شروع کیا انما انا بشر
میں بشر ہوں مثلکم، تھوڑے جو کرے کہ کوئی معنی بڑا مشکل ہے مثلکم دا معنی، توبہ توبہ، مثلکم کرو معنی تو سٹیج والے کرو، ہاں اتو اتو، اے اج نواں مہینہ سے سنے اتو اتو، لوگ مانا کرتے ہیں میں بشر ہوں جس طرح تم۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے بہت خوبصورت مانا کیا، مزہ مانا کیا میں بشر ہوں جیسے تم، تمہاری طرح نہیں، میں بشر ہوں جیسے تم۔ کتنی واضح حدیث ہے، اور پھر قرآن کی کتنی واضح آیت ہے، سورۃ کہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں آقا کو معراج ہو، مستند قول تو نہیں لیکن مشہور ہے بھئی معراج کب ہوا تھا؟ رجب میں۔ میں تھوڑی سی بات اسی بشریت کے متعلق اور رجب کو تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، اس سے پہلے شاید آپ نے یہ بات کبھی نہ سنی، یہ بھی کہہ رہا ہوں، میرے آقا کی ذات بشر ہے اور میرے آقا کی صفت نور ہے۔ صفت کیا ہے؟ فرشتوں کی ذات نور ہے، جبریل کی ذات کیا ہے؟ نور ہے، میرے نبی کی صفت نور ہے۔ ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے، ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے آئے ذات کی وہ صفت نہیں ہوتی جو ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے۔ درخت ہے نا، درخت، اس کی ذات ہے لکڑی، کیا ہے؟ لکڑی۔ درخت کی قیمت زیادہ، یا اسے صفت میں ڈھال دو تختے چیرو، تختوں کی قیمت زیادہ، اور جب اس کا صوفہ بنایا، یہ صفت ہے نا، اس لکڑی کو صفت میں جب آپ نے ڈھالا تو قیمت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ بڑھ گئی۔ صوفہ، کرسی، ممبر، جب وہ لکڑی صفت میں ڈھلی ممبر بنا تو ممبر مسجد کے محراب میں آ گیا۔ کہاں گیا؟ درخت لے آؤ، لے آؤ درخت محراب چلاؤ، درخت پہنچ سکتا ہے وہاں؟ جہاں ممبر پہنچا وہ لکڑی صفت میں ڈھلی، جب وہ کرسی بن گیا نا، وہ لکڑی کرسی بن گئی، کرسی ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئی۔ درخت پہنچ سکتا ہے؟ درخت پہنچ سکتا ہے؟ جس کی ذات وہاں نہیں پہنچ سکتی، جہاں صفت پہنچ سکتی ہے، لکڑی صفت میں ڈھلی، محراب میں پہنچ گئی، ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئی۔ بندیالوی کہتا ہے جس کی ذات نور تھی وہ وہاں نہیں پہنچ سکا جہاں وہ پہنچ گیا تھا جس کی صفت نور تھی۔ ذات میرے نبی کی بشر ہے، صفت کیا ہے؟ میرے نبی نے خطبہ دیا، یہ ساری بات جو میں نے آپ کو سمجھائی نا، یہ صرف ایک بات
ثابت کرنے کے لیے سمجھائی. صحابی جب اسے روایت کرتا ہے نا، آپ نے یوں کہا، ذوالیدین نے یوں کہا، آپ نے یوں خطبہ دیا، تو وہ صحابی یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے نبی نے لکڑی کے ساتھ جو ٹیک لگایا ہوا تھا، اس ٹیک لگانے کا انداز کیا تھا. ادائیں محفوظ ہو گئیں، ادائیں محفوظ ہو گئیں. صحابی کہتا ہے شبک بین اصابع، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دی اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی پر رکھ کر آپ اس تنے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہمارے پاس تو اپنے نبی کی یہ ادائیں بھی محفوظ ہیں. کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا، ہاتھ کون سا تھا اور رخسار کون سا تھا. یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی، یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی، ادائیں پہنچی، ارشاد پہنچے، فرامین پہنچے. پہلی امتوں سے ہمیں الگ کیا گیا کہ ہمارے پاس اپنے نبی کی سیرت محفوظ تھی، اقوال محفوظ تھے. یہ حدیث پڑھائی ہے، طلبہ نے حدیث پڑھی، آپ نے سنی. امام بخاری سند بیان کرتا ہے، حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا تھا میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا. آخری راوی کون ہوتا ہے؟ جس نے نبی سے سنا. وہ کون ہوتا ہے؟ اس حدیث کا راوی کون تھا؟ عن ابی ہریرہ. اور بخاری جو پہلی حدیث لے کے آئے اس کا راوی کون ہے؟ حضرت عمر. ادھر سے آخری راوی، بچوں میرے پاس ویکھو پترو تو ہم تے سنانا چاہتے ہیں. ادھر سے آخری راوی صحابی، ادھر سے پہلا راوی، بولو ذرا میرے ساتھ، ادھر سے حضرت عمر نہیں، میں راوی کی بات کر رہا ہوں. ادھر سے آخری راوی صحابی، ادھر سے پہلا راوی صحابی. صحابی کے ذریعے ہمیں آقا کے اقوال پہنچے، فرمان پہنچے، ارشادات پہنچے. اس لیے رب نے قرآن میں جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کی صداقت کو ذکر کیا. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، شان صحابہ، تو سن حیران تو پہلے کپڑے لائے حالے من گل تے پوری کر لین. اسی لیے قرآن نے ان کی صداقت کو ذکر کیا، اسی لیے قرآن نے ان کے تقوی کو ذکر کیا، اسی لیے قرآن نے ان کی رشد و ہدایت کو ذکر کیا. اس لیے قرآن میں رب نے اپنی رضا کی سندیں ان کے ہاتھوں میں دیں، جنت کے وعدے کیے. کیوں؟ وہ پورے دین کے راوی تھے، انہی کے ذریعے دین آ رہا تھا، انہی کے ذریعے میرے نبی کے ارشادات ہم تک پہنچنے تھے. اس لیے قرآن میں جگہ 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 رب نے میرے نبی کے یاروں کے تقوی کو ذکر کیا، خشیت کو ذکر کیا، صداقت کو ذکر کیا. اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون. سبحان اللہ تو کہو یار. اللہ اکبر آکھنا بھی ذکر ہے تے سبحان اللہ بھی ذکر ہے. اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون حقا.
اولئک هم المؤمنون حقا. کہو ذرا اولئک. بندیالوی یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، تہن سمجھ آوے یا نہ آوے، کئی لوگوں دے سینے جا کے لگنا ٹھا کر کے. جو جملہ میں کہنے لگا ہوں، قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن میرے نبی کے صحابہ تھے. بندیالوی کہتا ہے صحابہ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، وہی محبت کرے گا. تکبیر مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، شان صحابہ، عصمت صحابہ. چونکہ صحابہ دین کے عینی گواہ تھے، وہ پہلے راوی تھے میرے نبی کی حدیثوں کے، وہ پہلے راوی تھے میرے نبی کی عبادات بیان کرنے کے. میرے نبی مسجد میں کیسے آتے تھے، کیسے نکلتے تھے، سواری پہ کیسے سوار ہوتے تھے، کیسے اترتے تھے، اس کے پہلے راوی صحابہ تھے. آج تو بھی کہتا ہے، راوی کہتا ہے، کیا راوی کہتا ہے میں تیرے راوی کو دریائے راوی میں بہا دوں، میں تیرے مجہور راوی کو دریائے راوی میں غرق کر دوں جو ان راویوں پہ تبرہ کرتا ہے جو میرے نبی کی حدیثوں کے راوی ہیں. رب نے اس لیے ذکر کی کہ اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو کچھ نہیں بچے. ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا نا، سارے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا، اسلام کا مقدمہ خارج ہو جائے گا. پھر سمجھنے کی کوشش کرو نوجوانوں، عدالت میں جب استغاثہ کرتے ہو، اپنے دعوے پہ گواہ پیش کرتے ہو، مخالف فریق آپ کے گواہ پہ جرح کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، گواہ جھوٹا ہے، جرح ثابت ہو گئی، جرح ثابت کر دی وکیل نے. نتیجہ جج فائر لپیٹ کے نا مدعی کے منہ پہ مار دے، تیرا گواہ جھوٹا ہے. دین کے عینی گواہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، حدیثوں کے گواہ، قرآن کے اترنے کے گواہ، توحید کے گواہ، ختم نبوت کے گواہ، رسالت کے گواہ، ارکان اسلام کے گواہ، احکام دین کے گواہ، صحابہ عینی گواہ ہیں. ان پر اگر جرح ہو گئی اور ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، خدا دی قسم کچھ نہیں بچنا، کچھ نہیں بچنا، نہ توحید، نہ رسالت، نہ ختم نبوت، نہ قرآن، نہ حدیث، کچھ بھی نہیں بچے. اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بنے. پہرے دو، وہ سارے سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا. میں یہاں لطیفتاً ایک بات سنایا کرتا ہوں، اس بات پہ کہ کچھ نہیں بچے گا. صحابہ مجروح ہو گئے تو کچھ نہیں بچے. بچے نے اپنی ماں سے ضد کر لی، اماں حلوہ کھانا. یار بار بار حلوے کا کیوں ذکر آ؟ اماں حلوہ کھانا. ماں نے کہا جا بازار سے تیل لے کے آ، میں تجھے حلوہ پکا. 1 روپیہ دیا، پیالہ دیا. پیالہ ایسا تھا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی، نیچے والے حصے میں بھی کیا تھی؟ گہرائی. جا لیا، یہ گیا، روپے کا تیل دے.
دکاندار نے تیل ڈالا پیالے میں، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا۔ دکاندار کہنے لگا اے باقی دا تیل کتھے پاواں؟ اس آکھیا ادھے پا دے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں اور من کے سچے ہوتے ہیں۔ خامی صرف ان میں ایک ہی ہوتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک بچے رہتے ہیں تو من کے سچے ہی رہتے ہیں۔ اس آکھیا ادھے پا دے۔ میں بات مکمل نہ کروں، آدھی بات کروں تو تسی سمجھ جاؤ میں مثال دیتی کیوں ہے۔ گھر آیا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل؟ اس آکھیا اماں ادھے بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا، پھر نہ تیل ادھر رہا۔ صحابہ کی صداقت اور تقوی محفوظ نہ رہا تو نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا، نہیں رہے گا۔ یہ جو متاثر ہوتے ہیں نا تاریخ کی کتابوں سے، نوجوان خاص کر کے، پڑھے لکھے لوگ، تحقیقی دماغ والے لوگ، متاثر ہو جاتے ہو کتابیں دیکھ کے۔ فلاں کتاب نے یوں لکھا ہے اور فلاں تاریخ نے یوں لکھا ہے۔ البدایہ والنہایہ نے یوں لکھا، طبری نے یوں لکھا، ابن اسیر نے یوں لکھا، ابن خلدون نے یوں لکھا، ابن خلکان نے یوں، یہ کتاب وہ کتاب، یہ عالم وہ عالم۔ نوجوان کہتا ہے بلے بلے، اتنے علماء معاویہ کو یوں کہہ رہے ہیں، اتنے محدث مفسرین معاویہ کو یوں کہہ رہے ہیں، عمرو بن العاص کو یوں کہہ رہے ہیں۔ اس کے دل میں معاویہ کے بارے میں وہ جذبات نہ رہے جو باقی صحابہ کے بارے میں تھے۔ بندیالوی ہر جگہ پہ ایک بات کرتا ہے، اور آج یہاں بھی بات کر کے جا رہا ہوں، لاہور میں ہوں، معتبر سٹیج پہ ہوں، اور آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، میری بات کو دل کی تختی پہ کندہ کر لو، میری منت مان لو، میری اس بات کو نقش کر لو، دل کی تختی پر تمہیں کوئی بندہ صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گا۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اس کو پکا لو، یہاں لکھ لو۔ ہم نے صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو کہاں دیکھنا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ سمجھ گئے ہو ساری گل؟ گندی مکھی صحابہ کے بارے میں نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، نجاست پر، غلاظت پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں وہ لوگوں کو سنا۔ صرف برائیاں چنتے رہتے ہو، صرف خامیاں بیان کرتے رہتے ہو۔ حضرت معاویہ کی سیرت کو کہاں سے شروع کرو گے؟ جب حضرت علی کے مقابلے میں یہاں سے شروع کرو گے؟ میں معاویہ کی سیرت کو وہاں سے شروع کرتا ہوں جب وہ میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے صحابہ کے زمرے میں شامل ہوا تھا۔ آپ نے وہاں سے شروع کر لی۔ کس طرح چینلوں پہ آ کر اور اپنے چینل پر بیٹھ کر سنی کہلا کے کس طرح کہتا ہے
وہ تو فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا. واہ، فتح مکہ کے بعد کون سی وہی اترتی رہی ہے بھائی جس کو معاویہ لکھتا رہا ہے؟ فتح مکہ کے بعد تو وہی کون نہیں اتری. فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہیں، بغیر حوالے کے بات کرتے ہو. بندیالوی حوالے سے بات کرنے لگا ہے، اور حوالہ بھی تاریخ کی کتاب کا نہیں، حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری. بولو تو صحیح یار، میں حوالہ اتنا معتبر دے رہا ہوں، تم تاریخ کے پیچھے بھاگ رہے ہو. بخاری. کبھی یہ بھی لوگوں کو سنایا کرو، کبھی فضائل بھی سنایا کرو، کبھی خوبیاں بھی بیان کیا کرو. ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہو. میرے آقا عمرۃ القضاء کرنے آئے. کون سی ہجری تھی؟ 7 ہجری. فتح مکہ کس ہجری کو ہوا؟ 8. حدیبیہ 6. حدیبیہ والا سال عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، آپ بغیر عمرہ کیے واپس چلے گئے. اگلے سال آپ اس عمرے کی قضا کرنے آئے. 7 ہجری کی بات ہے میاں. فتح مکہ کب ہوا؟ یوں ہی دہراتے رہتے ہو. وہ تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، طلقاء میں تھے، ڈر کے ایمان لائے. میں بخاری کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں نوجوانوں. میرا نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی. میرا آقا بیٹھا ہے مروہ پہ، سارے کام ہو گئے، صرف بال کٹوانے ہیں، صرف بال کٹوانے ہیں. مروہ پہ بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر موجود. میری بات مکمل ہو اور آپ کو کوئی یقین آئے تو پھر مجھے داد دے دینا کہ بندیالوی بڑا ڈاڈھا حوالہ پیش کر کے ٹر گیا. مروہ پہ بیٹھے ہیں میرے آقا، حضرت ابوبکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت زبیر موجود، عبد الرحمن ابن عوف موجود، حضرت بلال موجود. اٹھا بخاری. مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے آقا کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے. سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ جرت ہے. انتخاب ہے معاویہ، رسول اللہ کا انتخاب ہے معاویہ، سیدنا عمر کا انتخاب ہے معاویہ، سیدنا عثمان کا انتخاب ہے معاویہ، سیدنا حسن حسین کا انتخاب ہے معاویہ. معاویہ معاویہ تیری عظمت کو سلام. ادھی تقریر میں کرنی ہے تو ادھی انہیں نہ کر. جذبہ ہے نا. اللہ آپ کو قیامت کے دن حضرت معاویہ کے ساتھ کھڑا. جرت ہے تو میرے حوالے کو جھٹلاؤ. 7 ہجری کو یہاں علماء بیٹھے، میں جانتا ہوں علماء تاریخ کا کم مطالعہ کرتے ہیں. کئی علماء کا خیال ہے مسلمان تو پہلے ہو گئے تھے، ظاہر فتح مکہ کے دن کیا. ظاہر یہ جو 7 ہجری کو مروہ پہ بیٹھے میرے نبی کے بال تراش رہا ہے، یہ ایمان کو چھپانا تھا کہ ظاہر کرنا تھا؟ یہ چھپانا ہوتا ہے. بال تراشے. آج منہ مبارک منصوب کا لفظ بتا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، وہ شیشے میں بند ہے، لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں. منہ مبارک جس کی حقیقت بھی کوئی نہیں، وہ شیشے میں بند ہے، تو اس کی زیارتیں کرتا پھرتا ہے. اس معاویہ کو گالیاں نکالتا پھرتا ہے جو میرے نبی کے بال تراش کے اپنے پاس محفوظ کر لیتا.
میرے نبی کے بال تراشنے والا 7 ہجری میں کون تھا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہاں سے سیرت شروع کرنا معاویہ کی. حضرت علی کے مقابلے میں آئے تو پھر اچھے خاصے لکھے پڑھے، خدا کی قسم وہ کہتے ہیں ہاں جی 2 بندے جھگڑن نا جی ایک تے صحیح ہوتا نا جی، ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے. جہاں 2 بندے جھگڑیں لڑیں تو ایک حق پہ ہوتا ہے دوسرا حق پہ نہیں ہوتا. میں بات شروع کروں اور آپ سمجھ جائیں کہ بندیالوی بڑی ڈاڈھی جی دلیل دین لگا تو چلو جو سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں، علماء ویسے داد دینے بڑے کنجوس ہوندے جی. جو سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں یہ تو فوراً سمجھ جائیں گے. میں نے کہا 2 بندے آپس میں جھگڑے ہیں، 2 بندے آپس میں جھگڑے ہیں، ایک حق پہ ہوتا ہے ایک باطل پہ ہوتا ہے، ایک صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے. پڑھ قرآن. حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے، قوم کو دیکھا وہ بچھڑے کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت. صوفی اس کے ارد گرد ناچ رہے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ نے دیکھا بھئی صوفی اس کے گرد گرد ناچ رہے. 40 سال کی نبی کی محنت، اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان کر دی قوم نے. کس دلیل پہ؟ بچھڑے کی باں. اس بچھڑے نے کی باں، ان نے کہا اے الہی، غصہ تو غضب، تورات کی تختیاں گر پڑی. مجھے بھی 40-45 سال ہو گئے اپنی مسجد میں سرگود جمعہ پڑھاتے. میں جو 1-2 سال کے لیے کہیں باہر ملک چلا جاؤں تے میں واپس آواں تے مسجد دے گیٹ دے نال ایک قبر بنی ہوئے، اتے اچھال پے ہوئے، صوفی اتے نچ رہے ہوئے. میری کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ پیغمبر کی محنت 40 سال کی. حضرت موسیٰ کو غلط فہمی ہوئی کہ قصور ہارون کا ہے، اس سنبھالیا نہیں قوم نو. ان کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا حضرت موسیٰ نے، سر کے بال پکڑے، کھینچا، کھینچ رہے ہیں اپنی طرف. اور حضرت ہارون کہتے ہیں یبن او میرے ماں جائے، دشمنوں نو خوش نہ کر، میرا کوئی قصور نہیں، قصور انہاں دا ہے، ان کا قصور ہے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میرا کوئی قصور ہو. فعل کیسا ہے؟ کام کیسا ہے؟ نبی کی داڑھی کو پکڑ لینا، نبی کے سر کے بال کو پکڑ لینا، اور وہ بھی بھائی، اور عمر میں 3 سال بڑا. حضرت ہارون 3 سال بڑے تھے. بڑے بھائی کو، نبی کو داڑھی سے پکڑا ہوا ہے، سر سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. لاہوریو فیصلہ کرو انہاں دوواں چوں صحیح کون ہے تے غلط کون ہے؟ شاباش شاباش. تیرا فارمولہ کہاں گیا؟ جب 2 بندے جھگڑتے ہیں تو ایک تو غلط ہوتا ہے، دونوں صحیح. حضرت موسیٰ کو غلط فہمی ہو گئی کہ ہارون کا قصور ہے، غلط فہمی دور ہو گئی، ختم. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، میں تو آج بڑی کچھ نئی باتیں کر رہا ہوں، لیکن لاہوری آج ان پیش نہیں آ رہے. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، حضرت ہارون اور موسیٰ کی بات کر کے جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، خدا کے لیے میری بات کو سننا بھی ہے، داد بھی دے دینی ہے. میرے نبی نے حضرت علی کو بھی تو امت کا ہارون ہی کہا تھا. بولو تو صحیح ہے. کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون.
یہاں حضرت معاویہ کو غلط فہمی ہو گئی کہ قتل عثمان میں شاید قصور حضرت علی کا ہے، نرمی ہو گئی، سستی ہو گئی، قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے ہیں، ان کو غلط فہمی ہو گئی۔ وہاں حضرت موسیٰ کو غلط فہمی ہو گئی تھی، وہاں بھی قصور ہارون کا نہیں تھا، اور یہاں بھی قصور امت کے ہارون کا نہیں تھا۔ وہاں بھی لڑانے والے یہودی تھے، یہاں بھی لڑانے والی یہودیوں کی نسل۔ آئیے میں آپ کو ایک حوالہ سناؤں، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، سنیے گا۔ یہ جب لڑائی ہوئی، کچھ لوگ ان کے مارے گئے، کچھ ان کے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، مشرکون ہم، جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں کیا یہ مشرک ہیں؟ قال لا، حضرت علی نے کیا کہا؟ نہیں۔ پوچھنے والوں نے کہا اکافرون ہم، کیا وہ کافر ہیں؟ قال لا، کیا جواب دیا؟ بولو بولو ذرا بولو، حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ نہیں۔ پوچھنے والے نے کہا منافقون ہم، وہ جو آپ کے خلاف آئے ہیں کیا وہ منافق ہیں؟ قال لا، نہیں۔ حضرت علی کا جو فرمان ہے نا، میں پڑھنے لگا ہوں عربی، میں ترجمہ نہیں کروں گا، لاہوریوں تو توقع رکھنا کہ وہ خود سمجھ جائیں گے، بڑے آسان سے لفظ ہیں، عربی سمجھ کے آپ سبحان اللہ کہیں نا، اور سبحان اللہ بھی ایسی کہ گونج آ جائے۔ اس نے کہا وہ مشرک بھی نہیں، کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تو کون ہے؟ حضرت علی نے کہا ہم اخواننا، ہم کرو مانا۔ حضرت علی ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، تم ان پہ تبرہ کرتے پھرتے ہو۔ عدی ابن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں خیمے سے باہر نکلے، کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے، تو عدی نے پوچھا امیر المومنین، یہ لوگ جو مخالف فوج کے مارے گئے کہاں جائیں گے؟ آپ کے مقابلے میں ہے، کہاں جائیں گے؟ اٹھا مصنف ابن ابی شیبہ، پھر میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ عربی سمجھیں۔ حضرت علی نے کہا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی کہاں جائیں گے اور ان کے مقتول بھی کہاں جائیں گے۔ کبھی لوگوں کو یہ بھی سنایا کریں، صرف چنتے رہتے ہو، صرف تنقیدی نظر۔ ادھر دیکھ، شاہ روم نے فیصلہ کیا کہ حضرت علی پریشان ہیں آپس کی خانی جنگوں کی وجہ سے، تو میرے لیے بڑا مناسب وقت ہے کہ میں حملہ کر کے ماضی کے بدلے چکاؤں، ماضی کے بدلے چکا دوں، حملہ کروں۔ ان کی تو ٹھن گئی ہے اپنوں سے۔ خدا دی قسم ہے، حضرت معاویہ کو پتہ چلا، انہوں نے شاہ روم کو صرف ایک خط لکھا، صرف ایک خط، اور اس کا جو ابتدا تھی، حضرت معاویہ نے کہا یا لعینو، اور لعنتی کتے، میں نے سنا ہے کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے،
کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر تو اس ارادے سے آگے بڑھا تو علی کی فوج کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا جو تیرے مقابلے میں آئے گا۔ کبھی لوگوں کو یہ بھی سنایا، ان کے بھائی چارے کی باتیں بھی سنایا، صرف تنقیدی پہلو، صرف تمسخر اڑاتے رہتے ہو۔ کبھی کبھی تمسخر اڑاتے ہوئے کہتے ہیں تہاڈا ماموں، کہتے ہیں تہاڈے ماموں نے این کیتا، میں نے کہا او مومنہ دا ماموں ہے، غلطی میں بڑی کر گئے، او مومنہ دا ماموں ہے، تہاڈے جے خبیثاں دا نہیں۔ وہ کہتا ماموں ہے، مومنوں کا ماموں ہے۔ صحابہ کیونکہ حدیث کے اولی راوی ہیں، اس لیے ان کی طہارت، صداقت، تقوی، خشیت الہی، اس کو جگہ 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 قرآن نے ذکر کیا۔ اسی لیے ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، محمد کے یاروں پر تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ مجھ پر ہو سکتی، میرے استاد پہ ہو سکتی، میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی، علماء دیوبند پہ ہو سکتی، علماء بریلی پہ بھی ہو سکتی، علماء اہل حدیث پہ بھی ہو سکتی، کوئی بڑے سے بڑا فقیہ ہے، مفتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی صحابہ پہ تنقید۔ کیوں؟ مجھے جو عہدہ ملا، میرے استاد کو جو مرتبہ ملا، میرے باپ کو جو مرتبہ ملا، میرے مرشد کو جو مرتبہ ملا، وہ کمائی کے ذریعے سے ملا، محنت کے ذریعے سے ملا۔ محنت کی حافظ بن گیا، محنت کی قاری بن گیا، محنت کی عالم بن گیا، محنت کی مفتی بن گیا، محنت کی صحابی بن گیا۔ کیا ہوا شاہ؟ سارے مرتبے ملتے ہیں عمل سے، محنت سے، جد و جہد سے۔ صحابیت کا مرتبہ عمل سے نہیں ملتا۔ بندہ زیادہ نمازیں پڑھے صحابی بن جائے، تہجد زیادہ پڑھے صحابی بن جائے، خیرات زیادہ کرے صحابی بن جائے، نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ بندیالوی کے جملے کی لذت کتنے لوگ لیں گے؟ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے۔ وہ صحابی بنتا ہے جو ایمان کے بعد میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھے۔ بات اتنی سیدھی بھی نہیں ہے کہ آپ پہلے مرحلے میں سمجھ جائیں، تھوڑا سا دماغ کو میرے حوالے کریں، کھولیں، توجہ کریں، تو ہو سکتا ہے پہلے جملے سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے، پہلے جملے سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے۔ او لوگوں، صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، اس لیے صحابہ کے عملوں سے بحث بھی نہیں ہو سکتی۔ بحث تو تب کرو جب یہ درجہ صحابیت کا عملوں کی وجہ سے ملے، اعمال کی وجہ سے ملے۔ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ یہ عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ آپ سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں، زور سے بولو ذرا۔ میں صحابہ سے انتہا درجے کی محبت کرتا ہوں، میں اپنے دل کو دکھا بھی نہیں سکتا۔ صحابہ میرے محسن ہیں۔ مجھے تو توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے رسالت پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے ختم نبوت پہنچی صحابہ کے ذریعے، مجھے دین پہنچا، مجھے حدیثیں پہنچی،
مجھے نبی کے ارشادات پہنچے، صحابہ میرے محسن ہیں، میں صحابہ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اوے لوگوں، میں صحابہ سے جو محبت کرتا ہوں ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا۔ تواڈے سراں تے طوطے بہ جانے جڑی بندے والی بھی گل کرن لگا، میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، نہ میں اس لیے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ وہ جہاد زیادہ کرتے تھے، میں اس لیے صحابہ سے محبت کرتا ہوں کہ وہ رب کے راستے میں خرچ زیادہ کرتے تھے، نہیں لوگا، نہیں، میں اعمال کی وجہ سے صحابہ سے محبت نہیں کرتا، میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے آمنہ کے لال کے ساتھ محبت ہے، نبی کی محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ جانے مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جانے صحابہ، عظمت صحابہ۔ بندیالوی نے بڑی بات کر دی، لیکن یہ بندیالوی نے کی۔ جمعے کا خطبہ عربی سنتے ہو؟ جب عربی خطبہ خطیب صاحب پڑھتے ہیں، اکثر خطیب دوسرے خطبے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا، من احبہم، جنہوں نے آندھی ہوتے پڑھو، من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس دا بننا سانجا صحابہ نال کوئی کاروبار شراکت ہے، کیوں بغض رکھتا ہے؟ میرے نبی نے کہا میرے بغض کی وجہ سے وہ میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے۔ ضیاء العلوم، جامعہ ضیاء العلوم مدرسہ ہے، معتمم صاحب بڑے اعلیٰ ہیں، بانی بہت اعلیٰ ہیں، بہت نیک تھے، عابد تھے، زاہد تھے۔ اس وقت جو معتمم ہیں بڑے محنتی ہیں، وقت کے پابند ہیں، مدرسین نو بڑا چھک کے رکھے ہویا، طالب علموں کا ناغہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، بڑے کامیاب ہیں جی، مدرسہ چل رہا ہے۔ اچھا جی ماشاءاللہ، کتنے طالب علم ہیں جی؟ 300۔ پاس کتنے ہوئے؟ ترائے پاس کتنے ہوئے؟ ترائے۔ اس سے سارا قصور طالب علم دا کہ معتمم دا بھی ہے۔ سرجن بڑا اچھا ہے، بڑا آپریشن کرتا ہے، کتنے آپریشن کیتے تھا کہ 1000، اگر کامیاب کتنے ہوئے؟ نا کہ ترائے۔ تم جب یہ کہتے ہو کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد سارے صحابہ دین چھوڑ گئے تھے تو تم نبی کی تربیت پر تنقید کرتے ہو، یہ بغض کس سے رکھتے ہو؟ یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے۔ جو بندہ صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، بندیالوی کی بات غور سے سنو، جو بندہ صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ نبی کی تربیت پر تنقید کرتا ہے کہ میرے نبی کی تربیت ناقص تھی۔ جمعے کے دن ممبر پہ بیٹھ کے وہ گالیاں دیتے تھے، واہ کیسی تربیت کی میرے نبی نے اپنے یاروں کی۔ گالی تو میں بھی نہیں دیتا، گالی تو یہ علماء بھی نہیں دیتے، گالی تو ہمارے مدرسے کے طالب علم نہیں دیتے۔ تو نبی پاک نے یہی تربیت کی تھی کہ ممبر پہ جمعے کے دن حضرت علی کو گالیاں نکالا کرو، یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے۔ جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے دراصل وہ تنقید کرتا ہے میرے نبی کی تربیت پر۔ قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، میرے نبی کی محفل میں جو آ جائے گا میرا نبی ان کے دل کا تزکیہ کر دے۔ صرف 5 بندے، صرف 3 بندے،
انا للہ۔ جب میرے نبی آئے تھے حضرت علی کی عمر 6 سال تھی۔ کتنی؟ چلو 10 سال مان لیں، 8 سال 10 سال مان لیں۔ 10 سال کا بچہ ناپاک ہوتا ہے کہ پاک ہوتا ہے؟ پاک۔ حضرت فاطمہ کی عمر 5 سال یا 3 سال، 3 سال کی بچی پاک ہوتی ہے کہ ناپاک؟ پاک۔ حضرت حسن تے حضرت حسین پیدا ہی مدینے چوئے، وہ پیدا ہی پاک ہوئے۔ میرا نبی پاکاں نو پاک کردہ رہا، میرا نبی پاکاں نو پاک کردہ رہا۔ اور صابن او چنگا ہوندہ ہی جڑا میلے کپڑے صاف کرے، چراغ او ہوندہ ہی جڑا اندھیریاں چ روشنی پھیلائے۔ کمال میرے نبی کا یہ تھا، شرک میں پھنسے ہوئے لوگ، کفر میں پھنسے ہوئے لوگ، شراب ان کی گھٹی میں، سود خور، چور، قاتل، لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑنے والے، میرے نبی نے ان کو چھوا، وہ زمین کے ذرے تھے، میرے نبی نے آسمان کے تارے بنا کے رکھ دیا تھا۔ یہ کمال تھا میرے نبی کا۔ بہار میں تو زمین سے بہار ابلتی ہے، مزہ تو تب ہے خزاں میں بہار پیدا کر۔ پاکوں کو پاک کرتا رہا، نشاط پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکے۔ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، علامہ اقبال نے کہا تھا، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ دریا بہ رہا اور شبنم ملے، میرے نبی کی رحمت عام ہو، بارش برس رہی ہو۔ کیسی جماعت تیار کی تھی جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے۔ اور نوجوانوں، کسی حوالوں کے چکر میں نہیں آنا۔ قرآن نے واضح الفاظ میں میرے نبی کے یاروں کے متعلق کہا، رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات، پڑھو تو صحیح یاد ہے، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ بندیالوی اپنی تقریر کو جو بند پہ اسی جملے پہ ختم کرنا چاہتا ہے، اعد لہم جنات تجری۔ صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ جنت ان کے پیچھے بھاگتی پھرتی تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ میری ایک مرتبہ پھر دعا ہے، اللہ اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے، اس پر کبھی خزاں کا موسم نہ، ہمیشہ بہار ہی بہار رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔